وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو باقاعدہ عید کے طور پہ منانا علماء کی ایک بڑی جماعت ہے، ان کے نزدیک درست ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے، اور علماء کی ایک اور جماعت کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک خاص دن کو آپ نے متعین کر لیا ہے، اور اتنی ابھی دلائل جمع نہیں ہوئے ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جواز کی حد کو پہنچ گیا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ بدعت ہے، ایک خاص دن میں ایسی عبادات یا ایسا کوئی عمل کرنا جس کو اس دن سے متعلق کیا جائے۔ یہ تو علمی بحث ہے، لیکن جو لوگ اس دن کا اہتمام کرتے ہیں وہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محبت کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ جیسا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو بدعت کا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو دین کی اصل ہے اس کا ثواب بھی ملے گا، وہ تو اچھی چیز ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اب پھر یہ کہ اس کو زیادہ اہتمام کر کے منانا چاہیے، لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا چاہیے کہ نہیں، تو میرا اپنا ذاتی رجحان اور مزاج اس میں یہ ہے کہ اس میں احتیاط بہتر ہے۔ یعنی ایک دن کو خاص طور سے اہتمام سے منانا، اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ 12 ربیع الاول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہونا ہی محل نظر ہے، لیکن چونکہ اب جمہور نے اس کو قبول کر ہی لیا ہے، ایک سلسلہ بن ہی گیا ہے، تو ٹھیک، جس طرح کہ کرسمس کو 25 دسمبر کی یہ کہتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ ہے نہیں اصل میں تاریخ، بس ایک متعین کر لی انتظامی طور پر تو وہ بن گئی۔ اور اس میں اگرچہ بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول شاید ہو، لیکن وہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، تو چلو ہے یا نہیں ہے وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک دن کو متعین کیا جائے، اس کی گنجائش ہوتی بھی اور ہو بھی، جیسا کہ عرض کیا، اور بلکہ ایک بڑی تعداد میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ہے۔ اس میں امام بن حجر اسقلانی، علامہ سیوطی، علامہ قرطبی اور ایسے بہت بڑے بڑے اکابرین، ملا علی قاری وغیرہ ہیں، امام نووی وغیرہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ تو لیکن اس کے باوجود جو احتیاط کا پہلو ہے وہ بہرحال نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عقیدت کا اظہار، اور وہ دن جس دن آپ پیدا ہوئے وہ تو سب سے افضل ترین دن ہے، لیکن وہ جس دن پیدا ہوئے تھے کیا وہ ہر سال اسی طرح سے ہے؟ یہی وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ کہ اب چونکہ ایک معاملہ چل پڑا ہے، جائز مان بھی لیا جائے اور مستحب بھی مان لیا جائے، تب بھی جو چیزیں اس میں در آئی ہیں، خرافات وغیرہ، وہ اب کسی کے قابو میں نہیں رہی۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک چیز جو مستحب کے درجے میں ہو اور اس میں ایسے اہتمام ہونے لگے کہ خلاف شرع کام ہو اور اس کو آپ روک بھی نہ سکتے ہوں، تو پھر اس کو رد کرنا، اس سے بچنا، اس سے دور رہنا یہی افضل ہوتا ہے، تاکہ اس کے بالکل یعنی کھلم کھلا ہر کام کے کرنے کی اجازت لوگوں میں عام نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے علم ختم ہو رہا ہے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھائی سب چلتا ہے، جیسا کہ آج کل سمجھتے ہیں بہت سارے بڑے طبقے کے لوگ ہیں جن کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں وہ جو چاہے کریں۔ یعنی اب وہ ضد میں ایسے ایسے اس میں کام کرتے ہیں کہ جو علماء اجازت دیتے ہیں ان کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے دائرہ اتنا وسیع کر دیا تو پھر لوگوں کے احوال کے مطابق اس کو روکنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر ایک، یعنی ایک اور بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نہیں کرتے ان پر ایسا تان ہوتا ہے کہ گویا بس تقریباً گمراہی ہی کا الزام لگا دیا جائے، یعنی اس کو دین کی اساس سمجھ کے اصل بنا دیا گیا، اس کے مقابل جو بھی آئے گا وہ غلط ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ جائز مستحب اچھا سمجھ رہے اور کر رہے ہیں، دوسرے نہیں کر رہے تو آپ کو اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، ایسی پریشانی ہے کہ اس کی بنیاد پر اب ہم حق و باطل کا فیصلہ کریں گے، تو یہ غلو اور تشدد۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کل یعنی وہ جو دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اگر یہ اچھا عمل ہے
تو اس کی صف میں ایسے بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تو میں ایسی صف میں کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ میں نے بھی یہ کام کیا ہو، فرض کیجئے 12 ربیع الاول کی باقاعدہ اہتمام کی وجہ سے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین اور امت کے بڑے اکابر اولیاء، علماء، اہل اللہ، کوئی بھی شریک نہ ہو اس لائن میں، اس عمل کا اجر صحابہ کو تو نہیں ملے گا، اس عمل کا اجر 12 ربیع الاول کو منانے کا اجر کسی امام کو نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، جائز ہو، مستحب ہو تب بھی، تو ایسا کام کہ جس میں یہ میرے بڑے موجود نہ ہو اور مجھے بہت بات کے لوگوں کے ساتھ اس میں کھڑا ہونا پڑے، میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں پاتا کہ میں ایسی صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ نماز کی صف میں کھڑے ہیں تو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، باقی سارے صحابہ اور ان کے بعد پھر پوری امت۔ روزے کی صف میں بھی ایسا ہی ہے، جہاد کی صف میں بھی ایسا ہی ہے، تزکیے کی صف میں بھی ایسا ہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی صف بھی ایسا ہی ہے، تبلیغ و دعوت کے کاموں میں بھی ایسا ہی ہے۔ لے دے کہ یہ ایک کام ایسا ہوگا کہ جس میں ہم آپ کھڑے ہیں اور آگے ہمارے بڑے نہیں ہیں، یعنی اس رجسٹر میں انٹری ہو رہی ہو، اس میں ہمارے نام ہو اور ان کے نام نہ ہو، تو سیدھی سی بات یہ کہ بھائی ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ہم دل کی بات تو یہی ہے کہ اس وجہ سے اس ایک خاص دن کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن نعتیں خوب پڑھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ذوق سے پڑھتے ہیں، سارا سال پڑھتے ہیں، ایک دن کو الگ سے بناتے نہیں ہیں، مناتے نہیں ہیں، اعلان نہیں کرتے، یہ اپنا ذوق ہے خالی، لیکن جو کرتے ہیں ان کے بارے میں دل میں کبھی برائی نہیں آتی، بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ کر تو محبت میں رہا ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے بہت سے کوتاہیاں اس میں ہیں، لیکن ہاں خلاف شرع اس میں جو کام ہوتا ہے اس کا رد کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر شامل ہیں اور اس کی اجازت دی ہے انہوں نے، وہ بھی اس کو رد کرتے ہیں۔ ہر معتدل عالم رد کرے گا، ہر معتدل سمجھدار انسان رد کرے گا ان خرافات کا، لیکن چونکہ ابھی گوٹ ہاتھ سے نکل چکی ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ لوگ بھی اب پریشان ہیں۔ بہرحال خود ہم ایک دن کو منانے کو پسند نہیں کرتے اس طور اپنے لیے، باقی کوئی کرتا ہے اس کا ذوق ہے، اللہ سب پر کرم فرمائے۔